السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، صحت و تندرستی سے نوازا اور اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں ایمان اور صحیح عقیدے کی راہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق آخری دم تک، دنیا سے جانے تک اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، کل آپ کے سامنے بدعت پر مشتمل پہلا لائیو درس رکھا گیا، جس کے اندر بدعت کی تعریف، بدعت کی حقیقت اور آیا بدعت کی قسمیں ہیں یا بدعتوں کی تقسیم درست نہیں ہے، کیا یہ چیز قابل قبول ہے کہ یہ کہا جائے کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، بعض بدعتیں بری ہوتی ہیں، بعض بدعتیں بدعت حسنہ ہیں اور بعض بدعتیں بدعت سیئہ ہیں۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات آئی تھی۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر اسلام کے اندر بدعت کا حکم کیا ہے، یعنی گویا شریعت اسلامیہ کے اندر دلائل کی روشنی میں بدعت کا کیا حکم ہے، اس پر آج ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور خود اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی توفیق دے کہ وہ حق بات کو سنیں اور یاد رکھیں کہ حق بات قرآن و سنت کے اندر پنہا ہے۔ جو بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہی حق ہے، اور جو باتیں قرآن و سنت سے ماورا ہوں وہ ناحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، جب بات آتی ہے بدعت، اسلام کے اندر بدعت کا کیا حکم ہے، اس سے متعلق تو جیسا کہ کل والے درس میں آپ نے جانا کہ بدعت کی بعض لوگوں نے قسمیں بیان کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بعض بدعت بدعت حسنہ ہیں اور بعض بدعتیں بدعت سیئہ ہیں، یا بعض بدعتیں محمودہ ہیں، بعض بدعتیں مذمومہ ہیں، یعنی قابل تعریف اور قابل جو ہے مذمت۔ جن لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے اور اس تقسیم کے قائل ہیں، تو ان کے نزدیک پھر کیا ہے، اس کے حکم میں بھی اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک جو بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، بدعت کی قسمیں بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں پھر جو ہے بدعت کا حکم شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے، جب ان سے آپ پوچھیں گے تو ان کے مطابق بدعت کا حکم مختلف ہوگا۔ احکام شرعیہ جو 5 قسمیں بنتی ہیں کہ کبھی کوئی چیز کیا ہے واجب ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز مباح ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز مستحب ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز مکروہ ہوتی ہے، تو وہ سارے 5 کے 5 احکام، جی محمد عمر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ، وہ 5 کے 5 احکام پھر ان کے نزدیک یہ بدعتوں کے اوپر بھی چلیں گے۔ یعنی گویا ان کے یہاں بعض بدعتیں واجب ہوں گی، بعض بدعتیں مستحب ہوں گی، بعض بدعتیں مباح ہوں گی، اور بعض بدعتیں حرام ہوں گی، اور بعض بدعتیں مکروہ ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں، بدعتوں کو حسنہ اور بدعتوں کو سیئہ قرار دیتے ہیں۔
بدعتوں کو محمودہ اور مذمومہ قرار دیتی ہیں ان کے نزدیک ہے. لیکن یاد رہے جیسا کہ کل والے درس میں آپ نے جانا تھا کہ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ بدعت کی تقسیم جائز نہیں ہے. بدعت کی قسمیں بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، گرچہ کہنے والا کوئی ہو. تقسیم کتنے بڑے بڑے علماء نے کیوں نہ بیان کی ہو کہ بدعت کی قسمیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدعت جو بھی ہوگی، جس شکل کے اندر بھی ہوگی، اگر وہ شریعت سے متعلق ہے، دین سے متعلق ہے، دین کے اندر کوئی نیا طور اور طریقہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی نہ ہو، بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہو، نئی نئی چیزوں کو بنا کر کے دین پیش کیا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب یہاں گنجائش نہیں رہی. ہر بدعت، ہر وہ طور و طریقہ، ہر وہ رسم و رواج جس پر دلیل نہ ہو، جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو، وہ گمراہی پر مبنی ہوتا ہے، اس کا شمار ضلالت کے اندر ہوتا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے نہیں بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، بعض بدعتیں بری ہوتی ہیں، تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ٹھکرانا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی بات چلانا ہوا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو آپ سمجھیں. تو بہرحال جن لوگوں نے بدعت کی قسمیں بیان کی ہیں ان کے نزدیک پانچوں احکام جو ہے شریعت کے اس پر لاگو ہوتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح اور راجح بات کیا ہے کہ تمام کی تمام قسم کی بدعتیں یہ ضلالت پر مبنی ہوتی ہیں اور قابل مذمت ہیں. کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی بدعت کو، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ بدعت اپنے مراتب کے اعتبار سے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے بدعتوں کا حکم مختلف ہوتا ہے. بعض بدعتیں انسان کو دار اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، بعض بدعتیں انسان کو فسق و فجور کے اندر لے جاتی ہیں. بعض بدعتیں جس طریقے سے، یہ چونکہ بدعت کیا ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، تو جس طریقے سے گناہوں کا درجہ ایک نہیں ہوتا ہے، سارے کے سارے گناہ ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے، بلکہ بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں جن کو کبائر کہا جاتا ہے اور بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں جن کو صغائر کہا جاتا ہے. اب بڑے بڑے گناہ ان کی ڈیٹیل، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ڈیٹیل، اسی طریقے سے چونکہ ان کا شمار بدعتوں کا گناہوں کے اندر ہوتا ہے تو اب ان کی بھی قسمیں اسی اعتبار سے بن جائیں گی. بعض بدعتیں بڑے بڑے گناہ پر مشتمل ہوں گی، ان کو کبائر کے اندر شمار کیا جائے گا، اور بعض بدعتوں کا شمار صغائر کے اندر ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر ہوگا. تو بعض بدعتیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا سبب بنتی ہیں، بعض بدعتیں فسق و فجور تک لے جاتی ہیں، اور بعض بدعتیں انسان کو کفر تک نہیں لے جاتی، صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بدعتیں جیسی بھی ہوں، جس بھی شکل کے اندر ہوں، ساری کی ساری بدعتیں یہ قابل مذمت ہیں، ان کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ ضلالت کی چیزیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، بدعتیں یہ ساری کی ساری حرام ہیں، لیکن حرام ہونے کے اندر ان کے درجات ہیں. ساری بدعتیں کیا ہے، سب بدعت اگر ہوئی اور کسی بھی چیز کے اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ شریعت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ چیز بدعت ہے، تو اب بدعت قابل قبول نہیں ہوگی، بدعت حرام ہی ہے. بدعت کیا ہے، بدعتیں ساری کی ساری حرام ہیں، لیکن حرام ہونے میں ان کے الگ الگ درجات ہیں، حرام ہونے میں ان کے الگ الگ درجات ہیں. دیکھیں، بعض بدعتیں نمبر ایک ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہیں. جیسے کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی بدعت جس پر اللہ رب العالمین نے آگاہی دی، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے کیا بدعت ایجاد کی تھی
کیا طور طریقہ رسم و رواج نکالا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھے لوگوں کے لیے کیا ہے، کھیتیاں دی، اب لوگ کھیتی کر رہے، لوگ جانوروں کو پال رہے، تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو کھیتیوں سے نوازا، ان کو جو ہے جانوروں سے نوازا، اب اس کے اندر انہوں نے خود اپنی مرضی کے مطابق حصے اور بکھرے کر لیے، کہنے لگے کہ یہ فلا چیزیں یہ تو جو اللہ کے لیے ہیں اپنے گمان کے مطابق بانٹ دیا، اور یہ فلا چیزیں یہ ہمارے جو دیوی دیوتا ان کو جو کچھ مانتے تھے وہ کہا کہ ہمارے ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے کچھ مخصوص کر دیا اور اپنے جو ہے دیوی دیوتاؤں اور اپنے بھگوانوں کے لیے کچھ چیزوں کو کیا کر دیا، مخصوص کر دیا، اپنی منمانی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے طریقہ نکالا دین کے اندر کی اللہ کا اور یہ جو ہے فلاں کا، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کفر کے اندر واقع ہو گئے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے تصور بنا لیا تھا، وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، کہ ان چوپایوں کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارے جو ہے ذکور کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری خواتین کے اوپر عورتوں پر یہ حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، لیکن اگر جانوروں کے اندر جو حمل ہے، جنین ہے، اگر یہ مردہ نکل آتا تو کہتے بھائی اب اس میں تو جو ہے سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 139 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے کہ مخصوص جانوروں کو اپنے لیے خاص کر لیا ہو۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں وہ بدعتیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، منافقوں کی بدعت ہے کہ منافقوں نے عقیدے کے اندر نفاق اختیار کیا اور انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان لوگوں کے سامنے ثابت کیا، اسلام کا بظاہر اعلان کیا، دراصل اندرونی طور سے وہ کافر تھے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے جیسا کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے جیسی جو چیزیں وہ کرتے تھے ان چیزوں کو کرنے لگے دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے دراصل دین کو کیا بنایا، یہ اپنے جان مال کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں دین کو سچا سمجھ کر کے، دین کو اچھا سمجھ کر کے، دین کو ربانی دین سمجھ کر کے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے جان مال کی حفاظت کے خاطر یہ جو ہے انہوں نے نفاق سے کام لیا اور اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ اسی طریقے سے دیکھیں دوسری قسم ہوتی ہے جن کے اوپر جو ہے حرام تو ساری کی ساری بدعتیں ہیں، لیکن ان کا شمار جو ہے گناہوں کے اندر ہوتا ہے، پر وہ ایسے گناہ نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے، آدمی دائرہ اسلام کے اندر سے باہر ہو جائے، یا یہ کہ ان گناہوں کے متعلق ان بدعتوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ کفر تک لے جاتی ہیں یا کفر تک نہیں لے جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر کی جو بدعت ہے جیسے کہ خوارج کی بدعت ہے، خارجیوں نے جو مسلمانوں کے حاکم ہوتے، مسلمانوں کے جو ولی امر ہوتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، اس کو جائز قرار دیا، بلکہ کہیں کہیں اس پر ابھارا اور اس کو واجب بھی قرار دیا۔ تو یہ جو بدعت ہے مسلمان حکمراں، مسلمان ذمہ داروں، مسلمان حاکموں سلاطین کے خلاف، جبکہ وہ کھلم کھلا کفر بواہ کا حکم نہ دے رہے ہوں، کھلم کھلا آپ کے ظاہری دین اور دین کے ظاہری شعار پر پابندیاں نہ لگا رہے ہوں، ایسی صورت میں ان کے خلاف بغاوت کرنا، بغاوت کی لہر دوڑانا اور لوگوں کو ان کے خلاف خروج پر آمادہ کرنا، یہ ایسی بدعت ہے جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے قدریہ کا
قدریہ کا جو ہے قدریہ کی بدعت ہے۔ قدریہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تقدیر وقدیر کچھ نہیں بنائی ہے، اللہ کو کائنات کی ہماری اور آپ کی چیزیں، ہمارے اور آپ کے اعمال، ان چیزوں کا پتہ اللہ کو پہلے سے نہیں تھا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق دنیا کے اندر اپنے وقت پر وجود میں نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا خالق اور ان ساری چیزوں کا موجد خود انسان ہے، ان چیزوں کا خالق خود انسان ہے، اللہ رب العالمین نے تقدیر وقدیر کوئی نہیں بنائی ہے۔ تو جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کے انکار کرنے کی بدعت، اب آیا اس کی وجہ سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا یا یہ کہ معاملہ ہلکا ہے، کفر کھلم کھلا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے مرجیہ کا معاملہ ہے، یہ ارجا کی بدعت کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، آپ کا ایمان ٹھیک ہو، کیا محض ایمان ٹھیک ہو جانا، عقیدے کا ٹھیک ہو جانا یہی کافی ہوگا، یا ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اعمال کی ضرورت ہے؟ آپ عملی طور سے اس بات کو ثابت کریں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والے ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، ایک ہی اللہ کو ساری چیزوں کا مالک و مختار سمجھنے والے ہیں، ایک ہی اللہ کو پریشانیوں کے وقت میں آواز دینے والے ہیں۔ عملی طور سے بھی ثابت کرنا ہے، یا یہ کہ خالی آپ نے زبان سے کہہ دیا اور دل سے جو ہے مان لیا کافی ہو جائے گا؟ تو یہ مرجیہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بندہ زبان سے بول دیتا ہے، دل سے مان لیتا ہے تو کافی ہے، گرچہ عمل نہ کرے۔ عملی طور سے اس کے مطابق پورا اترنا ان کے ہاں ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے۔ جو لوگ ایمان سے عمل کو خارج کرتے ہیں، عمل کو باہر کرتے ہیں، گویا وہ ایسی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، دلائل کے خلاف ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے نمبر 3 وہ بدعتیں کہ جن کو معصیت شمار کیا جاتا ہے، گناہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن نہ تو وہ کفر تک لے جاتی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کہ یہ کفر ہیں، کفریہ اعمال ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا علماء کے درمیان، بلکہ وہ کیا ہے، ان کا شمار گناہوں کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک جیسے کہ آدمی جو ہے ساری چیزوں سے کٹ کر، بال بچوں سے کٹ کر کہیں جنگل کی راہ لے لے، کوئی کٹی بنا کر کے اس میں اللہ اللہ کرے، یعنی نہ بال بچوں کی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ رشتے ناتوں کی فکر، نہ کنبہ و قبیلے کی فکر، نہ جو ہے نسلوں کی فکر، سب سے کٹ کر کے جنگل کی راہ لے لے اور کہیں بیٹھ کر کے بس اللہ اللہ کرے۔ کیا یہ مطلوب ہے؟ ہماری شریعت نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی ہے۔ چنانچہ اگر آج کوئی شخص ایسا عمل کرے گا، اپنے آپ کو ساری چیزوں سے کاٹ کر اللہ والا بنانے کی کوشش کرے گا، تو ہم کہیں گے یہ ایک نیا طریقہ دین کے اندر چلا رہا ہے، یہ نئی راہ دین کے اندر لا رہا ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے اس نے مانتا کیا مانی کہ وہ دھوپ کے اندر کھڑا ہوگا، روزہ رکھے گا اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کے روزے کی حالت میں رہے گا، یعنی سایہ نہیں لے گا، بیٹھے گا نہیں، اپنے آپ کو گویا ایک طرح سے تکلیف پہنچائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسا آپ کا روزہ مطلوب نہیں ہے جس میں انسان اپنے آپ کو عذاب سے دوچار کرے، مشقت سے دوچار کرے، یہ شریعت ہماری جو ہے اس کا حکم نہیں دیتی ہے۔ تو یہ بھی بدعت کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے اب کوئی آدمی ڈرتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھ سے زنا سرزد ہو جائے، میں کہیں جو ہے حرام کاری کا ارتکاب کر بیٹھوں، کسی کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو جا کر کے کیا کرے، اپنی جو اس کی شرمگاہ ہے اسے کٹوا دے، کہ تاکہ میرے اندر جو جوانی کے خواہشات ہیں، جوانی کی امنگیں ہیں اور جو فطری تقاضا ہے یہ باقی نہ رہ جائے، تاکہ مجھے جو ہے پھر کہیں برائی کے اندر پھسلنے کا مجھے جو ہے خدشہ ہی نہ ہو۔ تو یہ بھی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، یہ گناہ ہوگا، یہ جرم ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھیں گناہوں میں سے بعض کیا ہیں مکروہ، بدعات میں سے بعض بدعتیں کیا ہیں مکروہ ہیں،
یعنی انسان اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ ثواب پائے گا. وہ بہتر ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو دور کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے. جیسے کہ بہت سے لوگوں کی بہت سے ملکوں کے اندر عادت ہے، جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جا کر کے وقوف کرتے ہیں، تو اس کی رات میں شام کو لوگ دور دراز اپنے ملکوں کے اندر اپنی مسجدوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اجتماع ہوتا ہے. پھر لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو کل کا دن یہ جو ہے عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ یہ ہے، عرفہ وہ ہے، عرفہ کی یہ فضیلت ہے، جسے تعریف کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کی بدعت ہے، اور اس بدعت سے بچنا اور بچانا ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ نئی چیز ہے دین کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جب حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں تو وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے ہیں انہوں نے شام کو مسجدوں کے اندر اجتماع کیا ہو اور پھر جو ہے کہ کل عرفہ کا دن ہے اور یہ ہے وہ ہے، ایک مخصوص سسٹم بنا کر کے رسم کے طور سے اس طریقے سے تذکیر کی محفل سجائی ہو. یہ سلسلہ اختیار کرنا اس کا شمار بدعت کے اندر ہوتا ہے، مکروہ بدعت ہے. یہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال گویا بدعتیں ساری کی ساری ایک ہی رتبے کی نہیں ہوتی ہیں، ساری بدعتوں کا درجہ ایک ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ جانا کہ بعض بدعتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ارتکاب سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی کے بارے میں اس پر حکم میں اختلاف ہے علماء کا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا، وہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، جیسے خوارج کا فتنہ، جیسے قدریہ کا فتنہ، جیسے مرجیہ کا فتنہ وغیرہ گمراہ فرقے جو دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے جو اپنی سوچ دنیا کے اندر چلائی ہے، یہ ساری سوچ یہ بدعتوں پر مبنی ہے. اسی طریقے سے آپ نے ڈیٹیل کو جانا. بہرحال گویا پتہ یہ چلا کہ جب ہم نے یہ مانا کہ بدعتیں ان کا شمار گناہ کے اندر ہوتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ گناہ ایک درجے کا نہیں ہوتا، گناہ کے مختلف درجات ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی فسق کے دائرے میں چلا جاتا ہے، بعض گناہ چھوٹے گناہوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو گویا اسی طریقے سے بعض بدعتیں کبائر کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور بعض بدعتوں کا شمار جو ہے کفریہ امور کے اندر ہوتا ہے، بعض بدعتوں کا شمار صغائر کے اندر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر ہوتا ہے. بہرحال اگر انسان نے ایسی کوئی بدعت ایجاد کی ہے جس کا تعلق ضروریات سے ہے، اور ضروریات کیا ہیں؟ ضروریات جیسے انسان جن چیزوں کا تعلق انسان کے دین سے، انسان کے نفس سے، انسان کی نسل سے، انسان کے عقل سے جس کا تعلق ہو، یعنی آپ کا دین اور آپ کی عقل اور آپ کی نسل اور اسی طریقے سے آپ کی جان، اگر ان چیزوں سے متعلق آدمی کوئی نئی نئی چیز نکالے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ رہی ہوں، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ دی ہو، اب اس سے متعلق کوئی نیا طور اور طریقہ آدمی نکالے گا تو وہ اس کا شمار بڑے بڑے بدعات میں ہوگا، اور ایسی بدعتوں کے اندر ہوگا جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. دیکھیے آدمی دین کے اندر ایسی بڑی بڑی بدعتوں میں کب واقع ہوتا ہے؟ صفوان اس کو تھوڑا سا ادھر کرو، نیچے سے اب انسان جو ہے دین سے متعلق بڑے بڑے جرائم، ایسے جرائم جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا ارتکاب کیسے کرتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے کہ کافروں نے بدعت ایجاد کی کہ ملت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے تھے، اس کے اندر انہوں نے گھوٹالے مارے، اور ملت ابراہیمی کو جنہوں نے بدلا، دین ابراہیمی کو جنہوں نے اپنی جانب سے بدل دیا، اس کی مثال دیکھیں اللہ رب العالمین کا فرمان، جس کو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے اس کی کلیریفیکیشن اور وضاحت آئے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے نہ ہی کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ ہی کوئی سائبہ بنایا ہے، نہ ہی کوئی وسیلہ بنایا ہے، اور نہ ہی کوئی حام بنایا ہے۔ اب یہ جو بڑے بڑے جو ہے چیزوں کا ذکر ہوا، یہ ہے کیا؟ اللہ نے اپنے لیے بحیرے کو نہیں خاص کیا، بحیرہ کیا ہے؟ سائبہ نہیں بنایا، سائبہ کیا ہے؟ وسیلہ نہیں بنایا، وسیلہ کیا ہے؟ حام نہیں بنایا، یہ حام کیا ہے؟ دیکھیں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، یہ سعید ابن المسیب ابن حضر ابن ابی وہب المخزومی القرشی، یہ تابعین کے سردار ہیں، اور 7 جو بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں مدینہ منورہ کی سرزمین پر، فقہائے مدینہ میں سے 7 میں سے ایک ہیں۔ بہرحال یہ بڑے زاہد، متقی، پرہیزگار، حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ بہرحال یہ کیا کہتے ہیں کہ البحیرہ، بحیرہ سے مراد کیا ہے؟ التی یمنح درها للتواغیت، جس کی چھاتی کو، جس کی تھن کو وہ جانور، مادہ جانور جس کے دودھ نکلتا ہو، اور اس کی تھن کو تواغیت کے لیے، بتوں کے لیے خاص کر دیا جائے کہ یہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کے لیے ہیں، یہ فلا فلا جو ہے بت کے لیے ہیں، یہ فلا فلا بھگوانوں کے لیے ہیں، ان کا دودھ کوئی نہ نکالے، ان کا دودھ کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے کہ گویا یہ دیوی دیوتاؤں کے لیے جانور مخصوص ہے، ان کا دودھ اب کوئی بھی شخص نہیں نکال سکتا ہے۔ سائبہ کسے کہتے ہیں؟ سائبہ وہ جانور جسے لوگ اپنے جو ہے دیوی دیوتاؤں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، جن سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، جن جانوروں کے اوپر کوئی سامان جو ہے لوڈ نہیں کیا جاتا تھا، یہ تصور ہوتا تھا کہ خلاص یہ ہمارے بھگوانوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے وسیلہ، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اونٹنی جو بچہ دے، پہلا بچہ، اب پہلا بچہ اونٹنی نے دیا تو کیا دیا؟ جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ مادہ ہے، اونٹ نہیں، اونٹنی ہی پیدا ہوئی اونٹنی سے۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ اس کو حمل ٹھہرا، پھر دوبارہ جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی مادہ ہے، وہ بھی جو ہے اونٹنی ہی پیدا ہوئی۔ یعنی اگر کسی اونٹنی نے پے در پے 2 جو ہے مادہ بچوں کو پیدا کیا، تو ایسے جانور کو پھر کیا ہے؟ لوگ آزاد کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اس سے کوئی کام کاج نہیں لیتے تھے، نہ ہی اس کے دودھ وغیرہ کو نکالتے تھے، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں بھگوانوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حام کیا ہے؟ حام کہتے ہیں وہ جانور جو سانڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس کے پاس لوگ اپنے جیسے جانوروں کو لے جا کر کے اس کی جو جنسی خواہش ہے اس کو پورا کراتے ہیں، جس کے نتیجے میں جانوروں کو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بیلوں میں سے جو ہے جو گایوں کے ساتھ جو ہے خواہش پوری کرے تو اس کو کہتے ہیں سانڈ۔ بھینسوں کا بھی معاملہ یہی ہے، اونٹ کا معاملہ یہی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ ایسے جانوروں کو، سانڈوں کو لوگ آزاد چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کے نام سے وقف ہے، اب اس سے کوئی بھی آدمی کوئی خدمت نہیں لے سکتا ہے، ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے بار برداری کے اندر، لوڈنگ کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ ان جانوروں کو گویا دیوی دیوتاؤں کے لیے کیا ہے؟ وقف کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ سارا سلسلہ کن کا بنایا ہوا تھا؟ کیا اللہ نے کہا تھا کہ اس طریقے سے جانوروں کو آپ چھوڑ دو دیوی دیوتاؤں کے نام پر، ان کے دودھ نہ نکالو، ان سے جو ہے کوئی کام کاج نہ لو، ان کو جو ہے لوڈنگ وغیرہ کے اندر، حمل و نقل کے اندر استعمال نہ کرو؟ نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا، لوگوں نے خود بنا لیا اپنی طرف سے اور اللہ کی جانب منسوب کر دیا تھا۔ تو یہ ظلم تھا۔ یہ اتنا بڑا جو ہے یہ جو کچھ انہوں نے طور طریقہ نکالا، اس سے کیا ہوا؟ یہ گویا اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے، اللہ کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنی منمانی کر کے اللہ کی جانب اس کو منسوب کر دیا۔ بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں
नफ्स से मुताल्लिक, जान से मुताल्लिक क्या है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग इंडिया के हो जानते हैं कि हिंदुओं के यहाँ तस्वुर है, कभी कभी अपनी देवी देवताओं के बारे में कहते हैं कि ये हमारे फला देवी देवता ये बलिदान मांग रहे हैं। ये क्या मांग रहे हैं? बलिदान मांग रहे हैं। चुनांचे आए दिन आप अखबारात के अंदर देखते हैं, आप मीडिया के ऊपर जो है देखते हैं कि कितने ऐसे बाप हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों का बलिदान कर दिया, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर के सारे मेंबरान को, अपनी बीवी बच्चों सबको जो है बलिदान कर दिया। कहते हैं इससे क्या है, उनके फला देवी फला देवता खुश होंगे और इसकी वजह से उनकी जो है लाइफ जो मरने के बाद है वो बन जाएगी। तो ये अपने देवी देवताओं के मोहब्बत में, अकीदत में अंधे हो जाते हैं और इसकी बुनियाद पर ये अपने ही जान को नुकसान पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अजाब से दो चार करते हैं। यहाँ तक कि उस राह में क्या है, ये अपने जान की कुर्बानी भी दे देते हैं, बलिदान चढ़ा देते हैं। ये दीन के अंदर मतलूब नहीं है। ये अपने जान को इस तरीके से इंसान गंवाए, ये मतलूब नहीं है। अपने बाल बच्चों की जान को गंवाए, ये इस्लाम इसको नहीं पसंद करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही वजह है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर अरबों के यहाँ बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का जो सिस्टम था, नंगो आर महसूस करने की वजह से उसको भी इस्लाम ने जो है हराम करार दिया और उसको जो है खोल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। चुनांचे देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह इसरा की आयत नंबर 31 के अंदर, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। ज़माने जाहिलियत में ऐसा भी तस्वुर था, और ये ज़माने जाहिलियत की बातें तो जाहिलियत की नहीं, आज मौजूदा दौर जो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है, जिसके अंदर लोगों का कहना यह है कि आज की दुनिया बड़ी तरक्की याफ्ता दुनिया है, मुहद्दब दुनिया है, सिविलाइज्ड लोग हैं, ऐसे दौर के अंदर भी बड़े नमूने आपको मिलेंगे कि लोग अपने बच्चों का गला घोंट देते हैं, बच्चों की जान मार देते हैं। अब ये जान का मारना उनके पैदा हो जाने के बाद हो या माँ के पेट के अंदर जब बच्चा जनीन की शक्ल में होता है जब ही उनको ख़त्म करा देना हो, मेडिसिन के ज़रिए से, एबॉर्शन के ज़रिए से, या इसी तरीके से पैदा होने के बाद गला दबा करके, ये सारी चीज़ें हराम है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, भूखमरी के डर से कि ये बच्चे पैदा होंगे, इनके रहन सहन का, खाने पीने वगैरह का जतन कौन करेगा, इसका इंतज़ाम कहाँ से करेगा। तो इसकी खातिर आदमी पहले ही से घबरा जाए और बच्चों को दुनिया के अंदर आने ही ना दे, या दुनिया में आने के बाद उनको मार डाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखें, भूखमरी के डर से अपने बच्चों को कत्ल न करें। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रोज़ी देंगे और आपको भी रोज़ी हम ही देते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरीके से फरमाया, सूरह तकवीर की आयत नंबर 8 और 9 का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदल मऊदतु सुइलत, याद करें उस वक्त को जबकि दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा, जिंदा दफना दी गई बच्ची से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि उसको किस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया था, किस जुर्म की पादाश में उसे जिंदा दरगोर कर दिया गया था। याद करें उस दिन को जिस दिन के अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, जबकि अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा। इसी तरीके से देखें, लोग जो है नस्लों के अंदर भी बिदातें ईजाद करते हैं और नस्लों के अंदर ऐसी चीज़ें दाखिल करते हैं जो हराम हैं। इसकी मिसाल क्या है? ज़माने जाहिलियत के निकाह हैं। ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग निकाह कैसे करते थे? 4 तरह से ज़माने जाहिलियत के अंदर निकाहों का सिलसिला चल रहा था। निकाह जो ज़माने जाहिलियत यानी इस्लाम की आमद से पहले, नबी रहमत की आमद से पहले, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनाए जाने से पहले दुनिया का हाल क्या था कि अरबों के यहाँ ज़माने जाहिलियत में ये 4 तरह से औरतों को रखते थे, 4 तरह से औरतों से अपने ताल्लुक़ बनाते थे। शादी ब्याह का तरीक़ा जो कह लें वो 4 तरीक़े पर जो है 4 तरह से चलता था। नंबर 1, ऐसा निकाह जिसे लोग आज इख्तियार किए हुए हैं और जो सिलसिला आज जो है शादी ब्याह का चल रहा है। मारूफ सिलसिला क्या है कि भाई आपको फलां के घर से लड़की लेनी है,
آپ کو کسی حساب سے پتا چلا فلاں کی بہن فلاں کی بیٹی ہے، آپ نے جو ہے کسی کے ذریعے سے شادی کا پیغام بھجوا دیا، یا اسی طریقے سے لڑکی والوں کو پتا چلا بھئی فلاں کا لڑکا ہے، فلاں جو ہے شخص ہے، یہ بہت اچھا ہے میرے لڑکی کے لیے، میری بہن کے لیے، میرے فلاں کے لیے اس کا رشتہ مناسب ہوگا۔ اب لڑکی والوں نے آپ کو پیغام دیا، آپ کے گھر والوں کو پیغام دیا، تو یہ سلسلہ بھی زمانے جاہلیت میں چلتا تھا اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جس کو مسلمانوں کے یہاں اسلام نے برقرار رکھا، اور اسلام کا وہ طور اور طریقہ شادی کا جو جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے، جس کے علاوہ سارے طریقے حرام ہیں، وہ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے، آپ لڑکی کے گھر والوں کو، ان کے اولیاء کو آپ پیغام بھیجیں، یا اسی طریقے سے لڑکی کے ذمہ دار آپ کے پاس اپنی لڑکی کا، اپنی بہن وغیرہ کا رشتہ لے کر کے آئیں، تو یہ سلسلہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا زمانے جاہلیت کا عورتوں کو اپنانے کا سلسلہ کیا تھا کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرتا تھا، وہ اس کی بیوی ہوتی تھی، لیکن عجیب سی بات ہے بے غیرتی کی، بے شرمی کی انتہا ہے کہ وہ کیا ہے، کبھی کبھی اچھی اولاد کے خاطر کہ لڑکا خوبصورت پیدا ہو، لڑکی خوبصورت پیدا ہو، اس کے اندر نجابت آ جائے، نسل اچھی چلنے لگے، اس کی بنیاد پر وہ اپنی ہی بیوی کو کبھی کسی دوسرے ایسے شخص کے پاس جو حسین و جمیل ہوتا تھا، معروف و مشہور ہوتا تھا، کہتا تھا کہ جا فلاں کے پاس جا کر کے اس کا مال چکھ، جا فلاں کے پاس جا کر کے اس کا مال چکھ لے۔ کیوں کہتا تھا؟ تاکہ اس کی جو نسل ہے شکل و صورت والی وہ اس کے خاندان میں آ جائے، اور اس طریقے سے اس کا خاندان نجابت پر مبنی ہو جائے، اولاد حسین و جمیل وغیرہ پیدا ہوں۔ بہرحال اس لیے بڑی بے غیرتی کی بات تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا اور پھر انتظار کرتا تھا، اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب یہ پتا چل جاتا کہ اب میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے فلاں کے ذریعے سے، اس کا مال اس کے اندر آ گیا اور جس کے نتیجے میں بچہ بھی پل رہا ہے، تب پھر اگر چاہتا تو اپنی بیوی کو استعمال کرتا، نہیں تو نہیں استعمال کرتا۔ یہ بھی سلسلہ جو ہے اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔ بے غیرتی کی کا یہ سسٹم اسلام کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شادی کا تیسرا طریقہ زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ ایک ہی عورت پر ایک سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جو ہے ایک عورت کو استعمال کرتے تھے باری باری۔ ایک ہی عورت ہوتی اور ایک عورت کے ساتھ ہم بستری کئی لوگ کرتے تھے، لیکن ان کی تعداد ایک سے زیادہ 2 3 4 5 اور 10 سے کم 9 تک ہو سکتی ہے۔ تو ایک جو ہے کئی مرد حضرات ایک ہی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے، لیکن جب جو ہے ہم بستریوں کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا، جو ہے عورت کو بچہ رہ جاتا، تو اب بچہ جب پیدا ہو جاتا تو وہ عورت کیا ہے، ایک سے زیادہ جتنے لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، وہ ان کو بلاتی، سب کو اکٹھا کرتی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے جس کی جانب اپنے بچے کو موسوم کرنا چاہتی، جس کی جانب اپنے بچے کی نسبت کرنا چاہتی، یہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تیرا ہے، اے فلاں یہ بچہ جو ہے کس کا ہے، تیرا ہے۔ چنانچہ اب اسے کوئی جو ہے حق نہیں ہوتا تھا کہ اس کا انکار کرے، قبول کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا انکار کرنے کا۔ اب وہ جس کو بھی 8 9 لوگوں نے، جتنے بھی لوگوں نے اس کا استعمال کیا اس عورت کا، اور بچہ اگر پیدا ہو گیا تو ان میں سے سب کو بلا کر کے جس کو بھی کہہ دیتے کہ یہ بچہ تیرا ہے، اب اسے اس بچے کو اپنانا پڑتا اور اس کی نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی تھی کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کو بھی اسلام نے باطل قرار دیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، چوتھی شکل یہ تھی کہ بدکار عورتیں، بازاری عورتیں ہوا کرتی تھیں، جو اپنے گھروں کے دروازوں پر جھنڈے لگاتی تھیں کہ بھائی جس کو بھی منہ کالا کرنا ہے، جس کو بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے آ جائے۔ چنانچہ ایک عورت سے نہ جانے کتنے لوگ تعلقات بناتے تھے، ایک عورت سے انلیمیٹڈ، کوئی متعین تعداد نہیں، نہ جانے کتنے لوگ جنسی جو ہے تعلقات بناتے۔ اب جب اس کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت
جن لوگوں نے بھی اس کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں سب کو وہ بلاتی، اور بلانے کے بعد پھر جو ہے قیافہ شناس جو ہے اعضا وغیرہ کو دیکھ کر کے، اثرات کو دیکھ کر کے جو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا ہو سکتا ہے، فلاں کے اندر فلاں کا خون ہے، فلاں کی نسل ہے، چنانچہ ایسے قیافہ شناسوں کو وہ عورت جو ہے بلاتی، اور پھر وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، زناکاری کی ہے، ان میں سے جو ہے وہ قیافہ شناس، وہ قیاف، وہ چنتا، اور جس کے بارے میں بھی کہہ دیتا کہ بھئی یہ بچہ تیرا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اب اس بچے کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا اور وہ بچہ اس کا بیٹا ہو جاتا تھا۔ یہ ساری سسٹم اور یہ سارے طریقے جو زمانے جاہلیت کے اندر نسلوں کے اندر زیادتی کی شکل میں تھے، حرام طریقے تھے، اسلام نے ان کو باطل قرار دیا، اسلام نے ان کو جو ہے حرام قرار دیا، سوائے ایک طریقے کے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو خود یا تو لڑکا لڑکی کے گھر والوں کو پیغام بھیجے، ولی امر کو پیغام بھیجے، یا یہ کہ لڑکی کے ذمہ دار اس کے جو اولیاء ہیں وہ لوگ لڑکے کے پاس رشتہ لے کر کے آئیں۔ اور یہ زمانے جاہلیت میں بھی سلسلہ تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اور آج یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی سلسلہ مطلوب ہے، قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اسی سلسلے کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس سے ہٹ کر کے جو غیر فطری طریقے ہیں سارے حرام ہیں۔ گویا اگر ہمارے ملکوں کے اندر کوئی کسی کی بہن بیٹی، کسی کی ماں، کسی کے گھر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور اس کو بھگا لے جاتا ہے، اور لے جا کر کے ہمارے ملکوں کے اندر جو کافروں کے جو ہے حکومتی ادارے ہیں، کافروں کی جو عدالتیں ہیں، وہاں سے پیپر بنوا لیتا ہے اور پھر اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھتا ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بدکاری ہے، یہ زناکاری ہے، اور یہ حرام ہے۔ کتنے بھی پیپر آپ بنوا لو، کتنے بھی کورٹ اور کچہریوں کے سرٹیفکیٹ آپ لے لو، یاد رکھو یہ لڑکیوں کو بھگا کر کے لے جانا ننگو آر کی بات ہے، یہ ذلت و رسوائی کی بات ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف جانا ہے۔ اسلام نے شادی کا جو طریقہ متعین کیا ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، اور بدعت ایجاد کرنا ہے۔ بدعت ایسی بدعت کہ جس سے آدمی اگر اس کو جائز مانتا ہے، حلال مانتا ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو جائے۔ لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے ہمارے ملکوں کے اندر جو کورٹ اور کچہریاں بنی ہوئی ہیں یہ کافروں کی ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے، یہ قانون الہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق اگر کوئی کسی کی عزت کو بھگا کے لے جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو بھگا کے لے جائے، اور ان کورٹ اور کچہریوں کا رخ کر کے اگر وہاں جا کر کے پیپر بنا کر کے پھر بحیثیت میاں بیوی کی زندگی گزارے، جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے اور جب تک اس طریقے سے ان کا ملاپ ہوگا، ان کی ہم بستریاں ہوں گی، وہ زنا کر رہے ہوں گے، ان کی نسلیں یہ حرامی نسلیں پیدا ہوں گی۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں، الا یہ کہ وہ لوگ توبہ کر لیں اور پھر اولیاء امر کی اجازت سے لڑکی والے اس کے جو ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ شادی کرا دیں لڑکے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں مال کے اندر بھی جو ہے لوگ نئے نئے طریقے نکالتے ہیں، بدعتیں، جیسے کہ کافروں نے کیا کہا، سود کو کہا یہ تو جو ہے بزنس کاروبار ہی کی ایک شکل ہے۔ بھئی اللہ رب العالمین نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ رب العالمین نے بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن نئی کافروں نے کیا کہا، بنیوں نے کیا کہا کہ یہ بھائی کیا فرق ہے، جس طریقے سے آپ بزنس کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، منافع کماتے ہو، یہ میرا پیسہ ہے، میں اس پیسے سے فائدہ لے رہا ہوں، دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کی، آج اگر مسلمان ہو کر کے کوئی ایسی بات کرے گا تو ایسی بدعت کا ارتکاب کرے گا جس سے وہ شریعت اسلامیہ سے باہر ہو جائے گا، دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر ان ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ خرید و فروخت، یہ بزنس اور کاروبار یہ تو ٹھیک جو ہے سود ہی کی طرح سے ہے، بیاج لینے دینے کی طرح سے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بزنس اور کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سودی کاروبار کو، بیاج اور سود کے لینے اور دینے کو جس بھی شکل کے اندر ہو، اعلیٰ پیمانے پر ہو، بینکوں کے ذریعے سے ہو، بنیوں کے ذریعے سے ہو، آپ کے اپنے آپس میں لین دین سود لے کر کے دے کر کے ہو، حرام ہے۔ اس پر جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے، سودی کاروبار کرنے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے اندر واسطہ بننے والے، سودی کاروبار پر گواہیاں دینے والے، سودی کاروبار کے اندر نوکریاں کرنے والے، اس کے اندر چپراسی بننے والے، اس کے اندر اکاؤنٹنٹ بننے والے، یہ سارے کے سارے لعنتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لعنت کا حقدار قرار دیا ہے اور سب کے حق میں بد دعا کی ہے۔ چنانچہ ان سارے فتنوں سے اور ان ساری بدعتوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، بات تو لمبی ہو گئی، جو ہے بدعت سے متعلق جو ہے انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ دیکھیں بدعتیں بڑی اور چھوٹی تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بدعتیں ان کے اندر چند شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک چند شرطیں پائی جاتی رہیں گی بدعتوں کو ہم چھوٹا شمار کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ شرطیں ختم ہوں گی پھر کوئی بدعت چھوٹی چھوٹی نہیں رہ جائے گی، بلکہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں بھی یہ بڑی بدعت بن جائیں گی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ چھوٹی بدعت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو چھوٹے جو بدعتی لوگ ہیں وہ اپنی چھوٹی بدعتوں پر مداومت نہ کریں، یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا تو اب روز کرتے چلے جائیں، ایک سال کوئی رسم منا لی، ہلکی رسم تھی، ہلکی بدعت تھی، لیکن اب ہر سال وہی رسم منا رہے، ہر سال وہی امور، ہر سال وہی سلسلہ، جب وہ مہینہ آیا، جب وہ دن آئے، ہر سال پلٹ پلٹ کر کے وہی کام کرے، گرچہ وہ ہلکا معاملہ تھا، چھوٹی سی بدعت تھی، تو مستقل اور مسلسل کرنے کی وجہ سے یاد رہے کہ کوئی بدعت چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ کہا جاتا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر آدمی اس پر مداومت برتے، کانٹینیو کرے، تو کانٹینیو ہونے کی وجہ سے اب چھوٹے گناہ چھوٹے نہیں رہتے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، بڑی بڑی بدعتیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائیں، اگر انسان توبہ استغفار کر لے تو بڑے گناہ بڑے نہیں رہ جائیں گے، بڑی بدعت بڑی نہیں رہ جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے شرط، چھوٹے گناہ کی یا آدمی کا گناہ یہ چھوٹا ہوگا یا آدمی کی بدعت چھوٹی ہوگی، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بدعتی شخص اپنی اس چھوٹی بدعت کی جانب لوگوں کو بلائے نہ، اس کا پرچار نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کسی نے چھوٹی سی بدعت گرچہ ایجاد کی ہو، اب وہ اس کا ڈھڈورا پیٹ رہا ہے، اس کی جانب لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، گلی گلی نگر نگر لکھ کر کے لیکچر کے ذریعے سے کتابوں کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے، تب پھر اب یہ چھوٹی بدعت چھوٹی نہیں رہے گی، بڑی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی گرچہ اس کی بدعت چھوٹی ہو، گناہ چھوٹا ہو، لیکن اس کو ایسی جگہوں پر انجام نہ دے جہاں دنیا کی نگاہ ٹکتی ہو، جہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہو، بھرے مجمع کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں لوگوں کا جمگھٹا ہو یا جہاں کوئی اسلامی شعائر انجام دیے جاتے ہوں، ایسی جگہوں پر جا کر کے بھرے مجمع میں بڑی اجتماع کے اندر وہ شخص جو کہ جانا جاتا ہو کہ بھئی بڑا مشہور ہے، فیمس ہے، اب وہ گرچہ چھوٹی کوئی بدعت کرے گا، چھوٹا گناہ کرے گا، لوگ اس کی نقالی کریں گے، اس کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور کہیں گے فلاں عالم، فلاں بزرگ، ارے بھائی یہ تو بڑے پارسا ہیں۔ اب آپ کی بدعت کیا ہے لوگوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جائے گی اور لوگ آپ کے اس چھوٹے سے گناہ کو کیا ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کی یہ چھوٹی بدعت، آپ کا یہ چھوٹا گناہ اب چھوٹا نہیں رہ جائے گا، چونکہ آپ نے اس کو بڑے پیمانے پر جو ہے پھیلایا ہے اور اس کے انتشار کا آپ سبب بنے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کسی بھی بدعت کو جو ہے معمولی نہ سمجھے،
اس کو حقیر نہ جانے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں جب انسان کے اندر اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ بڑے بڑے گناہوں کے انبار بن جائیں گی، بڑی بڑی بدعتوں کا پیش خیمہ بن جائیں گی۔ لہذا انسان کبھی بھی کسی چھوٹی بدعت کو حقیر نہ جانے، معمولی نہ سمجھے۔ چھوٹی بدعتوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ یہ اسی طریقے سے دیکھیں بہت سے اسلاف ہیں جنہوں نے بدعتوں کے بارے میں بڑی اچھی رہنمائیاں دی ہیں اور بڑی اچھی باتیں کہی ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ الاقتصاد فی السنہ احسن من الاجتہاد فی البدعہ، کہ سنت گرچہ کتنی ہی کیوں مختصر کیوں نہ ہو، سنت ہی کو اختیار کرنا اور سنت ہی کے دائرے میں رہنا، سنت کے دائرے سے باہر نہ نکلنا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی بدعتوں کے اندر کاوشیں کرے، بدعتوں کے اندر اجتہاد کرے، جد و جہد کرے، بدعتوں کو نئی بدعتیں، نئے طور طریقے لانے کی کوشش کرے، جتن کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان گرچہ اس کے پاس سنتیں تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں، انہی سنتوں کو حرز جان بنا لے اور انہی سنتوں کے دائرے میں اپنی عبادتوں کو، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو ہے مستدرک حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کتاب العلم کے اندر۔ اسی طریقے سے دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں ما اتی علی الانسان عام الا احدث فیہ بدعہ، یعنی جتنے بھی نئے سال آتے ہیں لوگوں کے اوپر، ہر نئے سال کے اندر نئی بدعتیں لوگ ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السُّنَنُ، اور ہر نئے سال کے اندر کیا ہے، نئی بدعتیں لوگ ایجاد کرتے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی نہ کسی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں، کسی نہ کسی سنت کو مردہ کرتے ہیں، اور سنت کو مردہ کرنے کے بعد بدعتوں کو جنم دیتے ہیں، بدعتوں کو جلا بخشتے ہیں، بدعتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اس طریقے سے بدعتیں زندہ ہوتی ہیں اور سنتیں مردہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا۔ تصور کریں آج زمانہ دراز ہو گیا، جہالت کی باتیں عام ہو رہی ہیں، نئے لوگ، جاہل لوگ جو ہے مفتی بنے پھر رہے ہیں اور دین کے اندر جہالت پر مبنی فتوے، نئے طور اور طریقوں کو دین بنا کر کے آج اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا بزنس اور کاروبار چمکانے کے لیے دین کے اندر نئے گھوٹالے مارتے ہیں، نئے رسم و رواج کو جنم دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا جیب گرم ہو، مال آئے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو میں نے روایت پیش کی ہے، حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور طبرانی نے جو ہے المعجم الکبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ دارمی کی روایت ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، حیثمی نے بھی اس کو مجموع الزوائد کے اندر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اے لوگو تم جو ہے اتباع کرو، پیروی کرو، دلائل کی روشنی میں چلو، اندھے نہ بنو، ولا تبتدعوا، اور بدعتیں نہ ایجاد کرو، نئی چیزیں نہ ایجاد کرو، نئے طور اور طریقے جو دین بنا کر کے آج معاشروں کے اندر چلا دیے گئے، پھیلا دیے گئے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ فقد کفیتم، تمہارے لیے اتباع سنت یہی کافی ہے، سنت کو تمہارے لیے کافی بنا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ عمل، اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنا بزنس کاروبار اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی بدعتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری ذریت کو محفوظ فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے سامعین، ہمارے مناظرین سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگاہی دیں، اور ہم لوگوں کو سنت کے مقابلے میں بدعتوں کی خطرناکیوں سے آگاہ کریں، یہ بتائیں کہ دیکھیں بدعتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ بدعتی شخص
یہ ایک بدعتی شخص جو ہے ہر قسم کے گناہ کرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ توبے کی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایک بدعتی شخص بڑے کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، وہ صحیح راستے پر پلٹے، اس لیے کہ بدعتی شخص کیا ہے، یہ اپنی بدعت کو دین سمجھتا ہے، اپنی بدعت کو یہ نیکی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو اب جب اس کے اندر احساس جو ہے نقصان نہیں، احساس جو ہے گناہ نہیں، جب اس کو اس بات کا اپنے اندر کہیں احساس ہی نہیں رہا کہ بھئی میں گناہ بھی کر رہا ہوں، مجھ سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، میرا یہ کام غلط بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا متقی، پارسا، پرہیزگار سمجھ رہا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو نیک سمجھے، پارسا سمجھے، دیندار سمجھے، تو اب پھر اس سے توبہ کی امید بھلا کیوں کر کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہیں پر یہ بھی جانتے چلیں کہ ایک بدعتی شخص اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے توبے کی توفیق نواز سکتا ہے، اللہ رب العالمین اسے توبے کی توفیق دے سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، چانسز کم ہیں شیطان کے دھوکے کی بنیاد پر، لیکن ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہ توبہ نہ کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر پائے گئے جو پرلے درجے کی بدعتی ہوا کرتے تھے، جنہوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا اور بدعتوں پر مبنی کتابیں بنائیں، اور بڑے بڑے جلسوں کے اندر جنہوں نے لاکھ کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا اپنی بدعتوں کے ذریعے سے، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی شہرت کے خاطر، اور اپنے جو ہے پیروکاروں کی تعداد بڑھانے کے خاطر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی پرانی حقیقت کو انہوں نے خود دنیا کے سامنے آشکارا کیا کہ دیکھو میں فلاں تھا، میں نے یہ گناہ کیے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کو بھی جو ہے کبھی بھی توبے کی توفیق دے سکتا ہے، لہذا مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کے بارے میں دیکھے کہ کہیں وہ کسی بدعت پر تو نہیں چل رہا، کسی بدعتی ڈگر پر تو نہیں جا رہا، کسی جو ہے بدعت والے عمل کو دین سمجھ کر کے اس نے قبول تو نہیں کیا ہوا ہے، اس کے گھر میں، اس کے خاندان کے اندر کہیں بدعتوں کا چلن تو نہیں ہے۔ اگر ایسی چیزیں اسے نظر آتی ہیں تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بچائے اور لوگوں کو نصیحت کرے، تاکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین رشد و ہدایت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات کو قبول کرنے اور حق بات کی دعوت دینے، لوگوں تک حق بات پہنچانے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین دور کرے جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو۔ دیکھیں، میں آج کے اس درس کے آخر میں آپ کے سامنے امام احمد ابن حنبل کا ایک مقولہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، الرجل یصوم و یصلی ویعتکف احب الیک، ایک بندہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، یعنی نفلی نمازوں کا اہتمام، نفلی روزوں کا اہتمام، اور اعتکاف میں بھی بیٹھتا ہے، کیا یہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ او یتکلم فی اہل البدع، یا یہ کہ ایک شخص ہے جو بدعتیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، بدعتیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، بدعتیوں سے متعلق وہ کلام کرتا ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ سن کر کے امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، اذا قام وصلى واعتکف، اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کرتا ہے، فإنما هو لنفسه، تو یہ سارا کا سارا عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر وہ شخص بدعتیوں کے بارے میں بولتا ہے، لوگوں کی بدعتوں سے آگاہی دیتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ بدعتی ہیں اور انہوں نے دین کے اندر یہ گھٹالے مارے ہیں، انہوں نے نیا طور طریقہ بنا کر کے، نئے طور طریقے کو چلا کر کے دین کے نام سے دیکھو یہ پیش کیا ہے، لوگوں اس سے آگاہ ہو جاؤ، اس سے فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مردہ ہو گئی ہے، اس سے فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مردہ ہو رہا ہے، سنتوں کو اختیار کرو، سنتوں کو زندہ
کرو اور دیکھو بدعتوں کو پروان نہ چڑھاؤ، بدعتیوں کے قریب نہ جاؤ، بدعتیوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اگر کوئی شخص یہ سلسلہ اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، تو یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، ہذا افضل، یہ بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، نمازیں، روزے، اعتکاف، عبادتوں کو انجام دے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ لوگوں کو بدعتوں سے آگاہ کر رہے، شرکیہ امور سے آگاہ کر رہے، لوگوں کو دین کے بارے میں واقفیت دے رہے ہیں، تو آپ کا عمل افضل ہے، آپ اس شخص کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہوں گے۔ یہ جو ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ یہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سنت کی اتباع کریں، سنت کی پیروی کریں، سنت سے ہمیں محبت ہو اور سنتوں پر مر مٹنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے نفرت کرنے، بدعتوں سے گھن کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، بدعتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اور بدعتیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم بدعتیوں کو نصیحت کر سکیں اور بدعتیوں کی بدعتوں سے لوگوں کو آگاہی دے سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی خاص طور سے اہل توحید، اہل ایمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور اگر وہ کسی بلا اور مصیبت سے دوچار ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی بلاؤں اور ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العالمین ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے، اور پوری دنیا انسانیت سے اللہ رب العالمین موجودہ فتنے کو دور فرمائے۔ یہ جو آزمائش دنیا کے اوپر آئی ہوئی ہے کورونا وائرس کی شکل میں، اللہ رب العالمین اس کی بلا سے ہم سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین جلدی اس مصیبت سے پوری دنیا انسانیت کو نجات کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کر دیا لیکن یہ اعلان کرنا بھول گیا کہ کل انشاءاللہ اس کی تیسری کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جس کے اندر اس بات کا بیان ہوگا کہ بدعتیں دنیا کے اندر ان کا وجود کیوں ہوتا ہے، بدعتوں کے وجود پانے کے اسباب کیا ہیں، بدعتیں کیوں دنیا کے اندر ایجاد ہوتی ہیں، کیوں ان کا وجود ہوتا ہے، اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے کل کی مجلس کے اندر بیان کروں گا۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ابھی تک آپ نے شیئر کا بٹن نہیں دبایا ہے تو فوری طور سے آپ شیئر کر کے دوسروں تک اس کار خیر کو پہنچائیں تاکہ ہم سارے لوگوں کو اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، مع السلامہ۔